अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज़मीन राह वफ़ा के इस स्पेशल एपिसोड में मैं हूं सैफ काज़मी और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहसान बुखारी। आज हम दो जिन शहीदों का जिक्र करेंगे उसमें से दोनों इंतहाई कम उम्री की हालत में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। दोनों पाकिस्तान के दरख्शा सितारे। पहले शहीद का ताल्लुक पाकिस्तान फ़ज़ाइया से, राशिद मिनाज़ शहीद। पूछते हैं डॉक्टर साहब से इनकी हालात ज़िंदगी और शहादत का वाक़या। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, राशिद मिनाज़ शहीद फरवरी 1951 में पैदा हुए थे कराची में। बेसिकली बिलोंग टू अ कश्मीरी फैमिली, राजपूत थे और एयर फोर्स का उन्हें जुनून था और उनकी ये ड्रीम पूरी हुई। वो पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल हुए। रिसालपुर एकेडमी से उन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी की और कमीशन उन्हें एज अ पायलट ऑफिसर मिला 15 अगस्त 1971 को। शहादत से टोटल 5 दिन पहले। तो राशिद मिनाज़ का बेसिकली जो इंसिडेंट है उसको आप 71 की वॉर के बैकग्राउंड में देखिए कि 1971 में मार्च 1971 में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हो गया था ईस्ट पाकिस्तान में और उसके बाद से खाना जंगी की कैफियत थी। एक सिविल वॉर चल रही थी मशरक़ी पाकिस्तान से और मशरक़ी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई सर्विस मैन की जो लॉयल्टीज़ थी पाकिस्तान के साथ वो ख़त्म हो चुकी थी। ज़हनी तौर पर वो अब बांग्लादेश के लिए काम कर रहे थे और पाकिस्तान से बगावत कर चुके थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जैसे शरीफुल हक दालिम साहब थे जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में चले गए और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में शामिल हो गए। कुछ ऐसे थे जो अपनी जगह पर ही मौजूद रहे लेकिन उनके दिल बांग्लादेश मूवमेंट के साथ है। तो इन्हीं में वो इंस्ट्रक्टर भी थे राशिद मिनाज़ के जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिनका नाम मतीउर रहमान था। अब बेसिकली राशिद मिनाज़ वाज जस्ट अ न्यू किड, न्यूली ग्रेजुएटेड किड, पायलट ऑफिसर बने। उनकी ये दूसरी सोलो फ्लाइट थी उस दिन 20 अगस्त 1971 को। और जो कहा जाता है ना वो ये था, हुआ ये कि 19 अगस्त को जो शेड्यूल था उसके मुताबिक उनकी सोलो फ्लाइट थी, लेकिन अगले दिन मौसम कुछ ख़राब था तो उनकी फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई मौसम की वजह से। तो वो मेस में आकर रिलैक्स करने लगे और उन्होंने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दिया दिन को। और अभी वो ब्रेकफास्ट का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको एक दोस्त ने आकर बताया कि वेदर क्लियर अप हो गया और आपकी फ़्लाइट जो है वो अब जा रही है, इसलिए यू नीड टू हरी, नीड टू गो नाउ। T-33 तैयारा उन्होंने उड़ाना था, ट्रेनर जेट अकेले। तो राशिद मिनाज़ बहुत जल्दी उठे और उन्होंने बस 2 गुलाब जामुन उठाए और एक दोस्त उनका वो कोई कोका कोला की बोतल पी रहा था, उन्होंने वो उससे ली और 2-4 उसके घूंट उठाए और उसके बाद ही रैन ऑफ। और वो गए और उन्होंने जल्दी जो है वो तैयारे में बैठे और तैयारा रनवे की तरफ गया। अब रनवे की तरफ जब तैयारा रनवे पर जा रहा था ना, टैक्सी कर रहा था, तो रास्ते में उन्हें मतीउर रहमान ने इशारा दिया और मतीउर रहमान उस वक्त रोल में थे ग्राउंड सेफ्टी ऑफिसर के। बेसिकली हुआ यह था कि जब मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था तो सारे जो बंगाली पायलट्स और सर्विस मैन थे उनको ग्राउंड कर दिया, उनको ऑफ ड्यूटी कर दिया गया था। लेकिन अब सदर याया की इंस्ट्रक्शंस थी कि उनको वापस लाया जाए। उस वक्त सिविल वॉर का मोमेंटम भी कुछ पाकिस्तान के हक़ में जा रहा था ईस्ट पाकिस्तान में अगस्त के महीने में। तो कुछ लोगों को वापस रोल्स में लिया गया और उसमें जिनको सबसे पहले लिया गया ना मसरूर बेस कराची में, वो मतीउर रहमान थे, क्योंकि मतीउर रहमान बड़े बाअखलाक इंसान के तौर पर मशहूर थे और उनकी बीवी की सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये बंदा तो किसी को कुछ कहने वाला नहीं है, बेज़रर सा इंसान है। इनको ग्राउंड सेफ्टी ऑफिसर का रोल दिया गया कि अगर किसी तैयारे में कोई ख़राबी नज़र आए ना तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। तो जब राशिद मिनाज़ ने मतीउर रहमान का इशारा देखा, वो समझे तैयारे में कोई ख़राबी है, वैसे भी फ़्लाइट पहले कैंसिल हुई फिर दोबारा लॉन्च हुई, तो वो समझे कि शायद कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन ये एक बड़ी गहरी साजिश थी। बेसिकली मतीउर रहमान और उनके कुछ बंगाली दोस्तों ने, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश में यकीन रखते थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने एक तैयारा अगवा करना है, हाईजैक करना है और उसको भारत लेकर जाना है। इस तरीके से बांग्लादेश की कॉज की हेडलाइंस लगेंगी सारी दुनिया में कि जी तैयारा उठा कर ले आए और हमारा जो है ना कॉज को एक पब्लिक ओपिनियन का अपलिफ्ट मिलेगा। सही। और इस सिलसिले में मतीउर रहमान का नाम इसीलिए लिया गया कि जी ये वो बंदा है जिसका सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है जिस पर हमारे में से, तो ये वो काम करेगा। और मतीउर रहमान ने रिजर्वेशन दी कि जी मेरे बीवी और बच्चियाँ भी हैं, तो उन्होंने कहा उनकी खैर है, उनको हम इंडियन कौंसलेट में भिजवा देंगे। तो 19 अगस्त की रात को उनकी बीवी और उनकी औलाद को इंडियन कौंसलेट में पहुंचा दिया गया और मतीउर रहमान अगले दिन गए और उनको फ़्लाइट शेड्यूल पहले पता था कि राशिद मिनाज़ की सोलो फ़्लाइट है। तो जिस रनवे पर वो होनी थी उस रनवे पे कुछ आगे जहाँ झाड़ियाँ थी साइड पर, उधर वो गाड़ी ले गए और उनको ये भी पता था फ़्लाइट कैंसिल हुई लेकिन दोबारा ऑन हो गई, तो ही न्यू दैट। तो वो अपनी गाड़ी लेकर फ़ौरन उधर चले गए, गाड़ी से उतरे और उन्होंने उनको इशारा किया राशिद मिनाज़ को। राशिद मिनाज़ ने तैयारा रोका तो मतीउर रहमान जंप्ड इन और वो पिछली सीट पर बैठ गए और उसके बाद जो है उनके पास एक पिस्टल था और उन्होंने राशिद मिनाज़ को ब्लैकमेल किया और कहा कि तैयारे को इंडिया की तरफ लेकर। डॉक्टर साहब बेहोश नहीं किया था कुछ ऐसा? नहीं, वो कैसर तुफैल साहब ने अपनी बुक में लिखा है कि वो चीज़ रियलिटी नहीं है, बेहोशी की कोशिश नहीं थी। वैसे भी वो मास्क पहना होता पायलट ने,
تو بیہوشی کا نہیں، ان کے پسٹل ایک برآمد ہوا تھا، اس پسٹل سے انہوں نے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. راشد مناس نے فوراً، وہ گھبرائے نہیں اور ڈرے بالکل بھی نہیں، انہوں نے کہا جان چلی جائے طیارہ نہیں آنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بلو برڈ 166 از بینگ ہائی جیک. بلو برڈ 166 کال سائن تھا ان کی فلائٹ. اب راشد مناس ریزسٹ کر رہے تھے، لیکن وہ ایک کم سن نوجوان تھے. مطیع الرحمان واز ویل بلٹ، اور مطیع الرحمان نے، یہ لگتا ہے کہ مطیع الرحمان نے کوشش کی طیارے کا کنٹرول سنبھالنے کی. راشد مناس نے ان کو ریزسٹ کیا، جس سلسلے میں جو ٹیک آف تھا وہ بڑا عجیب طریقے سے ہوا. طیارہ ڈولتے ڈولتے فضا میں بلند ہوا. تو یہ چیز دیکھی گئی اور یہ اس چیز کو ویئرڈ بھی سمجھا گیا. پھر جب راشد مناس کی کال بھی وصول ہوئی تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اسکریمبل کریں. تو تقریباً 6 سے 8 منٹ بعد طیارے اسکریمبل کیے گئے، اتنا ٹائم لگ گیا. تو اس وقت تو اندازہ یہ تھا کہ سیبر طیارے ہمارے اسکریمبل ہوئے، لیکن اندازہ یہ تھا کہ AT-33 طیارہ یا تو اس وقت بارڈر کے قریب ہوگا جب طیارے کراچی بیس سے اڑے، مسرور بیس سے. تو بیسیکلی اٹ واز تھاٹ آف کہ مطیع الرحمان پائلٹ اور طیارے کو اغوا کر کے لے جانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا. شام کو اطلاع ملی کہ لوکلز کے ذریعے کہ تقریباً دن کے 11:15 بجے 11:28 پہ راشد مناس کا پہلا سگنل وصول ہوا. تقریباً 11:43 کے قریب طیارہ جو ہے وہ گرا، بارڈر سے 32 ناٹیکل مائل دور اور مسرور بیس سے 64 ناٹیکل مائل دور، اور وہ کھیتوں میں گرا اور لوکلز کے ذریعے خبر پہنچی اور وہاں پر پھر ایئر فورس کے حکام پہنچے. راشد مناس شہید کی باڈی طیارے کے اندر ہی موجود تھی، مطیع الرحمان کی باڈی طیارے سے باہر گری ہوئی تھی. تو جو پکچر بیسیکلی سامنے میں آئی نا بعد میں، وہ اس طرح کی تھی کہ مطیع الرحمان ٹرائیڈ ٹو بلیک میل راشد مناس ود اے پسٹل، لیکن اس سے بات نہیں بنی اور راشد مناس نے رپورٹ بھی کر دیا ہیڈ کوارٹرز میں. اور اس کے علاوہ راشد مناس نے بالکل انکار کر دیا اس کی انسٹرکشن فالو کر لوگوں کو. تو مطیع الرحمان ٹرائیڈ ٹو کنٹرول دا ایئر کرافٹ ہمسیلف، اور مطیع الرحمان چاہتا تھا کہ طیارے کا الٹیٹیوڈ لو رہے تاکہ وہ ریڈار پر نہ آئے، اور راشد مناس چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو طیارے سے باہر پھینک دیا جائے تاکہ طیارہ بھی سیو کر لیا جائے اور غدار کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا جائے. تو اس کشاکشی میں ناتجربہ کار پائلٹ آفیسر راشد مناس اور تجربہ کار غدار مطیع الرحمان دونوں کا آپس میں ایک کشاکشی نظر آئی. اور ہوا بیسیکلی یہ کہ راشد مناس نے پھر کینوپی کھولی کہ کسی طرح مطیع الرحمان کو اس سے آؤٹ کیا جائے، لیکن اس سے جو ہے وہ طیارہ سٹال بھی ہو گیا. اور طیارے کے ایک تو ایئر پریشر میں مسئلہ ہے، دوسرا طیارہ سٹال ہو گیا. ان کی آپس کی جو جد و جہد کاکپٹ کے اندر چل رہی تھی. سٹال کا مطلب ہے کہ وہ آگے موو کرنے کے بجائے اب سیدھا زمین کی طرف گر رہا. اور اس صورت حال میں راشد مناس کا مین فوکس اپنے آپ کو بچانے پر تو تھا ہی نہیں. ان کا فوکس یہ تھا کہ مطیع الرحمان کو کسی طرح طیارے سے آؤٹ کر دیا جائے. مطیع الرحمان وازنٹ پراپرلی اسٹریپڈ ان، طیارہ زمین پر لگا، وہ امپیکٹ سے دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. راشد مناس شہید ہو گئے، مطیع الرحمان کی ڈیتھ ہو گئی اور مطیع الرحمان فیل آؤٹ، طیارے سے باہر گر گئے. اور اس طرح راشد مناس نے یہ ہائی جیکنگ کی ایک ناپاک سازش جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام بنا دی. لیکن ہی کوٹڈ سرٹن ڈیتھ، انہوں نے کہا میں تو زندہ نہیں بچوں گا، لیکن ڈیتھ بیفور ڈسگریس، ملک کے آنر کو بچایا، اپنے آنر کو بچایا، اور ایک جوش و جذبے کا اور ڈیوٹی سے ڈیڈیکیشن کا ثبوت دیا کہ انہوں نے کہا چاہے جان چلی جائے یہ طیارہ بارڈر کراس نہیں کرے گا. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ طیارے کو بھی بچا لیا جائے، کہ پاکستان کا یہ طیارہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے لیا گیا، بہت مہنگے ہوتے ہیں. ہی ٹرائی ٹو سیو دیٹ ایز ویل. اور یہ آپ دیکھیں کر کون رہا ہے، ایک چھوٹا سا انڈر ٹریننگ بچہ کر رہا ہے. صحیح، یہ جوش و جذبہ 20 سال کا بچہ لوگ. تو جب ان کو ریکمینڈ کیا گیا نا ایوارڈ کے لیے، ستارہ جرت ریکمینڈ کیا گیا، لیکن صدر پاکستان نے کہا نہیں، دا کڈ ڈیزروز نتھنگ لیس دین اے نشان حیدر، اور ان کو پھر نشان حیدر دیا گیا. اور انٹرسٹنگلی اب مطیع الرحمان کی فیملی انڈین کونسلیٹ میں تھی، تو پاکستانیوں کو پتہ چل گیا کہ انڈین کونسلیٹ میں، اور انڈین کونسلیٹ والوں نے اس فیملی کو رکھا پھر نہیں. تو وہ انڈین کا ہمیشہ سے یہی رول رہا ہے نا. جب پاکستانی سیکیورٹی آفیسرز نے ان سے ڈیمانڈ کی، انڈین آفیسرز نے مطیع الرحمان کی فیملی کو پاکستان کے حوالے کر دیا. اور اب غدار کی فیملی تھی، کچھ بھی کر سکتے تھے. جب ایسٹ پاکستان میں بنگالی فوجیوں نے بغاوت کی تھی، انہوں نے پاکستانی فوجیوں کی فیملیز کو نہ صرف ریپس اور اس ٹائپ کی اٹراسٹیز کا نشانہ بنایا تھا، سب کو بے دردی سے مار بھی دیا تھا، لیکن ان کو فلی احترام سے ان کے گھر پہنچا دیا گیا. بلکہ مطیع الرحمان کا پراپر جنازہ ہوا اور اس میں ان کی فیملی نے شرکت بھی کی. تو یہ بیسیکلی ایک شیولری دکھائی گئی پاکستان ایئر فورس کی طرف سے، ایک ایون اس شخص کے ساتھ جس نے بدترین غداری کی اور جس کے نتیجے میں ہمارا ایک ایسٹ، جیم آف این ایسٹ راشد مناس شہید بھی ہوئے، ایک T-33 طیارہ ضائع بھی ہوا، اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش اور ایک ساری دنیا میں ایک جگ ہنسائی کی ایک کوشش ناکام بھی بنا دی. ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرے شہید کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ بھی انتہائی کمسنی کی حالت میں اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ جوش میں اور اپنے ولولے سے انہوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا. یہ ہیں اعتزاز حسن بنگش. انہوں نے ایک اسکول پہ حملے کی ایک کوشش کو ناکام کیا.
ان کو نشان حیدر تو نہیں لیکن ان کو اعلیٰ سویلین ایوارڈ سے نوازا ستارہ گیا. شجاعت. ہاں پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ان کے لیے بھی کوئی بھی ایوارڈ کم تھا, اور یعنی کہ نشان حیدر کی بات ہے تو میرے نزدیک تو یعنی کہ وہ ایک ملٹری ایوارڈ ہے, لیکن ٹیکنیکلٹیز کی اگر ہم بات کریں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہائیسٹ آرڈر آف گیلنٹری ہے. بالکل راشد مناز کے ساتھ ہی یہ بھی کمسن شہید ہیں. انہوں نے بھی سرٹن ڈیتھ کو کوٹ کیا. انہوں نے بھی کہا جان چلی جائے یہ سوئسائڈ بامبر اسکول کے اندر نہ جائے. کلاس 9 کے طالب علم تھے, ابراہیم زئی گاؤں ڈسٹرکٹ ہنگو, اور اعتزاز حسن جو ہے نا, آپ ان کی پکچرز دیکھیں نا, بڑے ویل بلٹ ماشاءاللہ صحت مند لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بڑے ہی واز ویری پاورفل اور بہت ہی بہادر. اور ان کے وہ کزن نے بھی رپورٹ کیا کہ انہوں نے دیکھ لیا سوئسائڈ بامبر کو, تو سارے بھاگے کہ یار یہ پھٹ جائے گا ادھر, اور وہ اسکول میں پھٹنے جا رہا تھا. اس وقت اسمبلی کا ٹائم تھا, اس دن اعتزاز لیٹ تھے, کلاس 9 کے طالب علم تھے تو باہر تھے کیونکہ لیٹ تھے. تو انہوں نے دیکھا تو سارے تو بامبر سے پرے بھاگے نا جان بچانے, یہ بامبر کی طرف بھاگے باقیوں کو بچانے. یعنی آپ امیجن کیجئے جرات اور بہادری. سرٹن ڈیتھ ہے نا, وہ بامبر تو پھٹنے آیا اور ان کو بھی ساتھ لے کر پھٹے گا پھر. اور انہوں نے پہلے اس کو پر حملہ کیا پتھر سے, پتھر نہیں لگا. وہ چاہتے تھے کہ اس کو زندہ پکڑ لیا جائے, اگر پتھر سے اس کو ناک آؤٹ کر کے بے ہوش کر دیا جائے پھر وہ ڈیٹونیٹ بھی نہیں کر سکے. لیکن انہوں نے دیکھا وہ اسکول کی طرف بڑھ رہا ہے, اب وہ اسکول میں جا کر پھٹے گا, 20 بچے شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کو ٹیکل کر لیا اور اس نے اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ کر دیا, اور وہ جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا اور اعتزاز شہید ہو گئے. لیکن اعتزاز نے یہ سب دیکھتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے, انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی, اپنے اسکول فیلوز کو بچایا. وہ ہے نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. انہوں نے اپنے 20 اسکول میٹس کو بچایا, 15-16 سال کی عمر میں, ٹوٹل 15-16 سال عمر. اور یعنی کہ جذبہ ایمانی کی بات ہے نا. اور ان کے والد صاحب کو آپ دیکھیں نا کہ جب ان سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں ایک شہید کا باپ ہوں, میرے سے افسوس نہ کریں, مجھے آپ مبارک دیں. اور پولیس رپورٹ میں بھی یہ بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ 20 بچوں کی جانیں بچائیں انہوں نے اپنے ایکسٹریم ویلر سے. اور یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ راشد مناس نے جس طرح سرٹن ڈیتھ دیکھی, اعتزاز نے بھی اسی طرح سرٹن ڈیتھ دیکھی. اور بجائے سرٹن ڈیتھ سے اوے جانے کے, یعنی راشد مناس چاہتے چلے جاتے انڈیا, کیا پڑتا, ان کو تو کوئی الزام نہ آتا, زندگی ان کی رہتی. ہمارے کئی افسر POW بنے ہیں 71 میں, پرویز مہدی صاحب ایئر چیف بھی بنے, کیا پتا راشد مناس ایئر چیف بنتے پھر. لیکن انہوں نے کہا نہیں, جان چلی جائے یہ تیارہ اور ہمارے نیشنل آنر سیکریفائس نہیں ہوگا. اعتزاز نے کہا جان چلی جائے یہ بامبر اسکول کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور اعتزاز کا تو ایون اس لحاظ سے ایون مور امپریسو ہے کہ چھوٹا سا لڑکا, کلاس 9 کا لڑکا, 16 سال کا لڑکا, بچے PUBG کھیل رہے ہوتے ہیں, انہیں کیا پتا لائف کیا ہے, اس کی ریالٹی کیا ہے. اور وہی جو نیچرل ریئیکشن ہے وہ تو وہی ہے جو ان کے اسکول میٹس بتا کہ بھاگو بھائی پھٹے گا یہ, وہ اس کی طرف بھاگے. تو یہ آپ دیکھیں یہ وہ والی بات ہے نا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ شیر کی ایک دن کی زندگی والے لوگ ہیں. اور وہی بات ہے, اگین میں پھر اقبال کے الفاظ یوز کروں گا ان کے لیے, اور نظم ہے طلوع اسلام. عقابی شان سے جھپٹے تھے جو بے بالوں پر نکلے, ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے, زمیں سے نور یعنی آسمان پرواز کہتے تھے, یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے, یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. بیسیکلی یہ یقین کی قوت تھی ان دونوں میں. انہوں نے ملکی آنر پر اور اپنے کلاس میٹس کی سیفٹی پر, اپنے ملک کے آنر کی سیفٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. ان کا جان چلی جائے, راشد مناس نے کہا طیارہ بارڈر کراس نہیں کرے گا, جان چلی جائے سوئسائڈ بامبر شہر کے اسکول کے اندر داخل نہیں ہوگا. دونوں نے بڑی بہادری. اور یہ کنٹراسٹ آپ دیکھیں نا, جب ہم نے اس پاکستان فریٹرنیسائڈ کی سیریز بھی کی, جب ہمارے لیڈرز خواب غفلت میں مگن تھے اور پتہ نہیں یعنی غیر ذمہ داری کی تو حد کے علاوہ کرمنل نیگلیجنس کے مرتکب ہو رہے تھے, راشد مناس کا سینس آف ڈیوٹی دیکھیے جو 20 سال کا لڑکا ہے. اور جب یہ دہشت گردی کی جنگ کے خلاف بالکل لمبی لمبی ہانک رہے تھے اور آن دا گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے, نہ عوام کی پروٹیکشن کے لیے, اور صرف وہ کہتے ہیں نا فوٹو سیشن میں ہماری لیڈرشپ زیادہ انٹرسٹڈ ہے کام سے زیادہ. لیکن اعتزاز نے شو کرایا کہ کس طرح ہوتا ہے, کس طرح پروٹیکشن کی جاتی ہے. اور ان کی تو ڈیوٹی تو کجا, وہ تو ایک کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن انہوں نے پورے اسکول کو پروٹیکٹ کیا اس دہشت گرد کے خلاف, اس سوئسائڈ بامبر کے خلاف, اور اپنی جان بھی جان آفرین کے سپرد کی, شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. ایک بہت ہی بلند مقام, اور ہمارے قومی ہیرو ہیں, اور اس سے نیچے کی تو بات کی ہی نہیں جا سکتی. ہی از ون آف دی ویری بیسٹ دیٹ
Pakistan has been blessed with in our entire history. शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंतहाई ज़बरदस्त आपने बातें बताई. व्यूअर्स हमारे इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करते रहें. शुक्रिया.